اسلام آباد میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کے بعد مارگلا ہلز کی ٹریلز بند کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے باعث ضلع انتظامیہ نے مارگلا ہلز کے 4 ٹریلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹریل 2، 3، 4 اور ٹریل 5 شہریوں کے لیے 19 اگست تک بند رہیں گی، جبکہ سید پور گاؤں کے عقب میں واقع ٹریل بھی شہریوں کے لیے بند رہے گا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شدید اور موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر یہ ٹریلز بند کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تبدیلی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہیں سراسر بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے برسلز میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایسے عناصر حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت تبھی ممکن ہے کہ جب دل سے معافی مانگی جائے۔ ان کے مطابق معافی مانگنے والا فرشتہ اور نہ مانگنے والا شیطان ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اور مجھے کسی اور عہدے کی خواہش نہیں۔ میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی 18 گھنٹے کی انتھک محنت کو سراہا اور جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ کے عزم و حوصلے کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سے 10 برسوں میں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل کیا جائے گا۔ ریکارڈ ایک منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے بتایا کہ اس سے پاکستان کو سالانہ $2 ارب کا خالص منافع حاصل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ موجود ہے، جس سے قرضہ بھی اتر جائے گا اور ملک جلد خوشحال ترین معاشروں میں شمار ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن کا وسیع تجربہ ہے اور ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہر موقع پر بھارت اور ہندوتوا رہنما مودی کے مضمون نقاب کیا۔ برسلز میں بھی فیلڈ مارشل نے بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی ہے کہ طالبان کو پاکستان دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سال ہر سال مہربانی اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کے بجائے ہمارے خلاف بھارت سے کی جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے امن کی خواہش کو جینوئن قرار دیا اور پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ ایک سے سالانہ $2 ارب کا خالص منافع حاصل ہوگا۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے، قرضہ اتر جائے گا۔ کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن کا تجربہ ہے، ایک دوست کے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈ سے سالانہ $2 ارب کا خالص منافع حاصل ہوگا۔ پاکستان نایاب زمینی خزانہ کا فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن کا تجربہ ہے، ایک دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ سے سالانہ $2 ارب کا خالص منافع حاصل ہوگا۔ خیبر پختونخوا عالمین گنڈاپور نے سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ کیا اور ضلع انتظامیہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نقصانات اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے اداروں کو ہدایت دی کہ متاثرین کو راشن، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ بے گھر افراد کے آبادی کو سڑکوں کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹرز طلب کیے گئے ہیں۔ عالمین گنڈاپور نے کہا کہ وسائل کی کمی نہیں، نقصانات کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی فون پر متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ پیوٹن جنگ ختم کرنے کے لیے ڈونباس ریجن پر مکمل قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو جنگ کے خاتمے کے لیے روس کے ساتھ براہ راست امن معاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ روس ایک بڑی طاقت ہے اور یوکرین اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سیز فائر کافی نہیں۔ پیوٹن نے ڈونباس ریجن کے بدلے فرنٹ لائن محاذ منجمد کرنے کی پیشکش کی تھی، تاہم یوکرینی صدر نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی پیر کے روز ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات تعمیری اور امید افزا رہی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت وقت کی اہم ضرورت ہے اور یوکرین تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اپنانا ہوگا۔ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ہم قیام امن کے لیے سنجیدہ ہیں۔ پوٹن کے مطابق یوکرینی عوام کو بھائی سمجھتے ہیں اور جنگ دراصل ایک بڑا سانحہ ہے۔ عالمی کشیدگی کم کرنے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں اور مغربی ممالک کو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ آئندہ ملاقات ماسکو میں ہو سکتی ہے، جبکہ مشترکہ مفادات پر بھی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔
ناظرین، آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کے قریب 4.9 شدت کا زلزلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی، تاہم سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زلزلے کے باعث تقریباً 11,000 افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کہ ضلع غزر میں گزشتہ روز 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ کئی مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ وادی نلتر میں شدید سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ بہہ گیا ہے، جس سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سیاح علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں نلتر میں موجود 3 بجلی گھر بند ہو گئے ہیں، جس سے گلگت شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق سیلابی ریلوں سے ایک پل اور 2 میگا واٹ کا پاور ہاؤس متاثر ہوا ہے۔ 6 مکانات بھی منہدم ہو چکے۔ حکومت نے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف ٹیمیں متاثرہ علاقے میں روانہ کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مظہر سعید شاہ نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز مظفر آباد میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بارشوں سے مختلف علاقوں میں متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر خود امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ناظرین، کویت کے وزیر خارجہ نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر کویتی وزیر خارجہ نے شمالی پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر امیر کویت اور ولی عہد کی جانب سے تعزیت اور ہمدردی کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے عوام کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے ایکس پر اپنے پیغام میں خیبر پختونخوا میں سیلاب سے 200 سے زائد جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے عملے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے نام تعزیتی خط میں خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، سعودی عرب کی جانب سے بھی پاکستان میں بارشوں سیلاب سے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا بارش اور سیلاب متاثرین ہمدردی کا اظہار۔ سعودی عرب مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کا امکان۔ PDMA کا ہائی الرٹ جاری۔ PDMA نے خیبر پختونخوا میں 17 سے 19 اگست کے دوران مزید موسم بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بعض علاقوں میں آندھی، گرج چمک اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات، چترال، دیر، کوہستان، بنیر، پشاور، ٹانک، ڈیائی خان سمیت دیگر اضلاع میں فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کو الرٹ نے مقامی آبادی، سیاحوں اور کسانوں کو بروقت خبردار کرنے اور امدادی سروسز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بنیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ IGFC متاثرہ علاقوں میں گئے اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف رہیں اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے اور سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ناظرین، ضلع خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی محکمہ خزانہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے تقریباً 3 ارب روپے کی فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق سڑکوں، پلوں اور شاہراہوں کی مرمت کے لیے C&W ڈپارٹمنٹ کو 1.56 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریلیف اور PDMA کے لیے بھی 1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔